الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فی ما ہاہنا آمنین فی جنت و عیون و زروع و نخل طلعها حزیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فات بآیات ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ جٹلایا قوم میں سمود نے رسولوں کو جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور پیروی کرو میری، اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس پر کوئی معاوضہ، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا تم کو رہنے دیا جائے گا امن سے اس میں جس میں تم ہو، ان باغات میں، چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجور کے درختوں میں جن کے شگوفے بڑے نرم و نازک ہیں، اور تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر ماہر بنتے ہوئے۔ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی جو فساد برپا کرتے ہیں زمین پر اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا، تم پر تو جادو کیا گیا ہے، تم صرف ہماری طرح انسان ہو، اور اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ لاؤ۔ کہا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، اور اسے کوئی اذیت نہ دینا، نہ آئے گا ورنہ آئے گا تم پر بڑے دن کا عذاب۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر شرمندہ ہو گئے، بس پکڑ لیا ان کو عذاب نے۔ بے شک اس واقعہ میں بھی عبرت ہے، مگر اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی سب پر غالب ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ نے سنا کہ حضرت ہود نے اپنی قوم عاد کو غرور تکبر سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، اور اس ہدایت کی پیروی کے لیے کہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، اور ڈرایا کہ دیکھو اگر عذاب الہی آ گیا تو تم کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جٹلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تند و تیز ہوا نے ان کے محلات کو اکھاڑ کر کہیں سے کہیں پھینک دیا، اور ان کی مردہ لاشیں ہوا میں اڑ اڑ کر دور دور جا گری، اور وہ نیست و نابود ہو گئے۔ انہوں نے بھی عبرت حاصل نہ کی تھی، ان کی تباہی سے بھی آئندہ نسل نے عبرت حاصل نہ کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ غالب ہے۔ اس نے جس طرح ان گستاخوں کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح اس نے اپنے رحم و کرم اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ انہی کے رشتہ داروں قوم سمود کو صالح کے ذریعے ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری پیروی کرو، تو دونوں جہانوں میں سرفراز ہو گئے، ورنہ پہلے لوگوں کی طرح عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہاری عیش و عشرت، یہ تمہارے محلات جو پہاڑوں کو تراش کر بناتے ہو، باغات اور نہریں اور میٹھے پھلوں سے بھرے باغات ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور تم غرق ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے کہا، تم بہک گئے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم پر سخت جادو ہو گیا، تم ہماری طرح ایک انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے رسول بنتے ہو، کوئی تمہارے پاس معجزہ ہے تو لاؤ۔ حضرت صالح نے فرمایا، بتاؤ کیا معجزہ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سامنے پہاڑی کی چٹان ہے،
یہ پھٹ جائے اور اسے ایک اونٹنی نکلے جو باہر نکلتے ہی بچہ دے اور دودھ دے۔ حضرت صالح نے دعا کی، چٹان پھٹ گئی اور بہت بڑی اونٹنی نکلی جس نے نکلتے ہی بچہ دیا۔ حضرت صالح نے فرمایا ایک دن پانی تم سا پیو، ایک دن اونٹنی پیے گی، اور اس کو کوئی تکلیف دو نہ، سخت عذاب، اور اس کو خبردار کوئی تکلیف دو ورنہ سخت عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، ایک زور سے چیخ کی آواز آئی اور سب کے سب گھروں میں اوندھے مرے ہوئے پائے گئے۔ لیکن پھر بھی دیکھنے والوں اور بعد میں آنے والوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ غالب اس طرح کہ جس نے بھی اس کے رسولوں سے مقابلہ کیا، بغاوت کی، اسے نیست و نابود کر دیا، اور رحم کا ہمیشہ کرنے والا اس طرح کے باوجود بار بار لوگوں کی بغاوت کے اللہ پاک نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس فرمان سے نتیجہ یہی نکلا کہ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں وہی اطاعت کرتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں، اور جو نسبت حاصل نہیں کرتے ان کے قلوب ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں، نہ وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں نہ ہی عبرت ہے، بلکہ بغاوت سے غرق اور تباہ ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے وہی مستفید ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرے۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دولت حاصل ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔